السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ حضرت موہانی رحمۃ اللہ علیہ کی بایوگرافی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ حضرت موہانی ایک سچے محب وطن یعنی نیشنلسٹ تھے اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے فاؤنڈر بھی تھے۔ انہوں نے مولانا ابوالکلام آزاد، گاندھی جی، امبیڈکر، حکیم اجمل خان، مولانا محمد علی جوہر اور بھی بہت سارے جو گریٹ فریڈم فائٹرز تھے ان کے ساتھ مل کر آزادی کے جد و جہد میں شرکت کی، اور یہ بھی گاندھی جی، مولانا ابوالکلام آزاد، ڈاکٹر ذاکر حسین اور حکیم اجمل خان کی طرح جامعہ کے فاؤنڈنگ ممبر تھے۔ ان کا اصلی نام سید فضل الحسن اور حسرت تخلص تھا۔ وہ 1875 میں قصبہ موہان، ضلع اناؤ، اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ بعض کتابوں میں ان کی سن پیدائش 1880 اور 1881 بھی ملتی ہے۔ وہ ایک کامیاب شاعر اور بے باک اور بے خوف صحافی یعنی جرنلسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سرگرم سیاستداں اور مجاہد آزادی بھی تھے۔ عربی فارسی کی ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کی۔ 1898 میں گورنمنٹ ہائی اسکول فتح پور سے میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد 1899 میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج، موجودہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ حضرت نے 12 سال کی عمر میں شعر کہنا شروع کر دیا تھا۔ 1903 کا سال حضرت موہانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اسی سال وہ اپنے باغیانہ خیالات کی وجہ سے کالج سے نکالے گئے، رسٹیکیٹ کر دیا گیا انہیں۔ اب حضرت علی گڑھ کے محلہ رسل گنج میں کرائے پر مکان لے کر رہنے لگے۔ انہوں نے BA کا امتحان پاس کیا۔ اسی سال ان کی کزن، جو ان کی چچا کی بیٹی تھی نشاط النساء بیگم، سے ان کی شادی ہوئی۔ وہ ایک پڑھی لکھی، باہمت، حوصلہ مند اور مستقل مزاج خاتون تھیں۔ 1903 ہی میں حضرت موہانی نے ایک علمی و ادبی رسالہ اردو معلّہ جاری کیا۔ یہ سلسلہ آخری عمر تک جاری رہا۔ ان کا شعر کچھ یوں ہے کہ ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ اردو معلّہ میں ادبی اور سیاسی دونوں طرح کے مضامین شائع ہوتے تھے، پبلش ہوتے تھے۔ وہ جو جرنل شائع کر رہے تھے، پبلش کر رہے تھے، اس نے انڈینز خصوصاً مسلمانوں کو پولیٹیکلی اویئر کیا۔ حضرت نے وہ جو جرنل شائع کرتے تھے یعنی پبلش کرتے تھے، انہوں نے انڈینز خصوصاً انڈین مسلمز کو پولیٹیکلی اویئر کیا۔ اس وقت آزادی کے لیے جد و جہد چل رہی تھی۔ حضرت موہانی نے اس کے ذریعے قومی اتحاد، سیکولرزم اور سمپورن سوتنترتا کی آواز بار بار بلند کی۔ کمپلیٹ انڈیپینڈنس کی بات بار بار انہوں نے اٹھائی۔ وہ آزادی کے متوالے تھے۔ اس سلسلے میں کسی مصلحت پسندی کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ انگریزی حکومت کی انہوں نے کھل کر مخالفت کی اور وہ انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہو گئے۔ اپریل 1908 کے اردو معلّہ میں ایک مضمون کی اشاعت پر مقدمہ چلا۔ عدالت نے انہیں 2 سال قید بامشقت کی سزا سنائی اور 500 روپے جرمانہ کیا۔ جیل میں حضرت نے کس طرح شب و روز گزارے، ان کے شعر سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ کٹ گیا قید ماہ رمضان میں بھی حضرت، گرچہ سامان سحر کا تھا نہ افطاری کا۔ قید سے رہائی کے بعد حضرت کے پولیٹیکل تھاٹ میں اور شدت پیدا ہو گئی۔ اس زمانے میں سودیشی موومنٹ شروع ہو چکا تھا۔ اس تحریک کا مطلب تھا کہ اپنے ہی ملک کی بنی ہوئی چیزیں خریدی اور استعمال کی جائیں۔ جو برٹین سے یعنی انگلینڈ سے مال آ رہا ہے اس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ انہوں نے کھادی کا استعمال پہلے ہی شروع کر رکھا تھا۔ عوام میں بھی سودیشی مال کے استعمال کو رائج کرنے کے لیے حضرت نے علی گڑھ کے محلہ رسل گنج میں ایک سودیشی اسٹور کھولا جو کامیابی سے چلا۔ 1920 کا وقت ہندوستان کے لیے بہت اہم تھا۔ 1920 میں ہی 2 بہت ہی امپورٹنٹ موومنٹ شروع ہوئے، خلافت موومنٹ اور نان کوآپریشن موومنٹ، اور انہی موومنٹس کا رزلٹ تھا کہ 1920 میں علی گڑھ میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد رکھی گئی۔ 1920 میں حضرت علی گڑھ کو خیر آباد کہہ کر کانپور آ گئے اور یہاں بھی ایک سودیشی اسٹور قائم کیا۔ 1920 میں جہاں نان کوآپریشن موومنٹ اور خلافت موومنٹ بہت تیزی سے چل رہے تھے، دونوں موومنٹس کو گاندھی جی، مولانا محمد علی جوہر، ڈاکٹر ذاکر حسین، حکیم اجمل خان، عبد المجید خواجہ، ڈاکٹر مختار احمد انصاری لیڈ کر رہے تھے۔ اور ان فریڈم فائٹرز کے ساتھ ساتھ حضرت موہانی بھی ان 2 موومنٹس میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے۔ حضرت موہانی کے مزاج میں بہت سادگی تھی۔ ان کے لباس اور رہن سہن کو دیکھ کر گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ ایک بلند پایہ شاعر، ادیب اور پولیٹیشین ہیں۔
अंग्रेज़ हुकूमत को हज़रत मोहानी के पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अंग्रेज़ उन्हें एक बड़ा बागी समझते थे, लेकिन हज़रत इन सब बातों से बेनियाज अपने मकसद में लगे रहे। 1913 में इनका प्रेस जब्त कर लिया गया। 1916 में उन्हें दोबारा जेल भेज दिया गया। 1918 में रिहाई मिली तो आज़ादी की जद्दोजहद में फिर मसरूफ़ हो गए। 1921 में हज़रत मोहानी ने अहमदाबाद की कांग्रेस के इजलास में महात्मा गांधी और हकीम अजमल खान की मुखालिफत के बावजूद मुकम्मल आज़ादी की करारदाद पेश की। कंप्लीट इंडिपेंडेंस की इन्होंने अपनी डिमांड की। हज़रत मोहानी मुकम्मल आज़ादी के कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड करने वाले हिंदुस्तान के पहले फ्रीडम फाइटर थे। बहुत सारे इंडियंस ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की, इसलिए हज़रत मोहानी अंग्रेज़ों के लिए एक नासूर ज़ख्म थे। हज़रत मोहानी को तीसरी बार 22 अप्रैल 1922 को 2 साल के लिए जेल भेज दिया गया। हिंदुस्तान का आइन मुकम्मल हुआ तो हज़रत ने उस पर दस्तखत करने से ये कहकर इनकार कर दिया कि उनके ख्वाबों की ताबीर नहीं। हज़रत मोहानी आज़ादी के मतवाले थे, गांधी जी और अंबेडकर के बहुत नज़दीक थे पसंद, और अंग्रेज़ी चीज़ें इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। स्वदेशी मूवमेंट में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, खिलाफत मूवमेंट में अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया था। वो अंग्रेज़ी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे। एक बार हज़रत मोहानी अपने एक दोस्त के घर में मेहमान थे। बहुत तेज़ सर्दी पड़ रही थी। मेज़बान ने उन्हें कीमती कंबल ओढ़ने के लिए दिया। हज़रत ने वो कंबल इस ख्याल से नहीं ओढ़ा कि ब्रिटिश प्रोडक्ट है, अंग्रेज़ी सामान है। हज़रत रात भर सर्दी में कांपते रहे मगर वो कंबल नहीं ओढ़ा। हज़रत रात भर सर्दी में कांपते रहे मगर वो कंबल नहीं ओढ़ा। हज़रत एक सच्चे मजहबी इंसान थे, उनमें भला की रवादारी थी। उन्होंने नात और मुनक़बत के अलावा श्री कृष्ण के शान में भी अशार लिखे हैं। हज़रत ने पूरी ज़िंदगी जद्दोजहद में गुजारी। उनकी ज़िंदगी में सादगी, खुददारी, कलंदरी, बेबाकी, उसूल पसंदी और हक़ गोई के जो औसाफ थे, उसकी मिसाल मुश्किल ही से मिलेगी। तहरीक आज़ादी के सिलसिले में उन्हें रईसुल अहरार के लक़ब से याद किया गया है। तहरीक आज़ादी के सिलसिले में उन्हें रईसुल अहरार के लक़ब से याद किया गया। उनका इंतकाल 13 मई 1951 को लखनऊ में हुआ। आज वो फिरंगी महल लखनऊ के कब्रिस्तान अनवार बाग में दफन है। लेकिन सच पूछिए तो उनकी जगह हर सच्चे मुहिब्बे वतन, हर सच्चे नेशनलिस्ट के दिल में है। अस्सलामु अलैकुम। अब हम मिलेंगे नई वीडियो में एक नए फ्रीडम फाइटर्स की बायोग्राफी के साथ। और आपसे दरख्वास्त है कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।